اس کا 9واں باب، غزات کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے مطالعہ کریں گے۔ حوالہ پھر دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں، آپ سنیے۔ غزات کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے مطالعہ کریں گے۔ جی کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے، ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم سیکھتے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 273 273۔ جی غزات کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے مطالعہ کریں گے۔ آج کا میسج، آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے۔ خداوند یسوع کے فضل سے آج ہم ایک یونیک بات کو، یونیک چیزوں کو سیکھیں گے۔ آمین۔ جی کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کریں 9 باب کی 8ویں آیت سے۔ ایک زمانہ میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائیں۔ جی سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا جی کہ تو ہم پر سلطنت کر۔ آمین۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا جس کے اندر کیا ہوا کہ درخت جو ہے وہ اپنا بادشاہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آمین۔ درخت کیا کر رہے ہیں؟ اپنا بادشاہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک خیال کی بات ہے، ایک نارمل سی چیز ہے، نارمل سی بات ہے۔ کیا کبھی کسی انسان نے درختوں کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا ہے؟ کیا درخت آپس میں باتیں کرتے ہیں؟ کیا پودے آپس میں باتیں کرتے ہیں؟ چلیں دوسرا سوال، کیا درخت جاندار ہیں؟ کیا پودے جاندار ہیں؟ تو جاندار باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں جی، جانور جاندار ہے کہ نہیں؟ جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، ایک الگ بات ہے۔ پرندے آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، ایک الگ بات ہے۔ باتیں کرتے ہیں ہمیں۔ اسی طرح درخت اور پودے بھی جاندار ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ وہ آپس میں باتیں کرتے ہوں گے کہ نہیں کرتے؟ ہاں جی، تو ہوں گے، جاندار ہے تو ہے جی؟ کرتے ہوں، جاندار ہے تو کرتے ہوں گے۔ پہلی چیز یہ ذرا غور طلب بات ہے۔ جی جی، پہلی چیز یہ، جانور اگر آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کا بولنے کا منہ ہے۔ آمین۔ اگر پرندے بات کرتے ہیں تو ان کو بولنے کا منہ دیا گیا ہے۔ آمین۔ لیکن درخت اور پودے ایسے جاندار ہیں جن کے پاس بولنے کے لیے منہ بھی نہیں ہے اور زبان بھی نہیں ہے۔ آمین آمین۔ لیکن یہ جاندار ضرور ہیں۔ آمین۔ اور بائبل مقدس میں لکھا کہ درختوں نے کٹ جوڑ کیا اور درختوں نے آپس میں مشورت کی اور آپس میں کہا کہ آؤ ہم کیا کریں، اپنے لیے بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ آمین۔ بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ اب یہ جو درختوں کی اصل میں بات ہے، یہ بات ہمیں جیسے ہم غور سے سنتے رہیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ درختوں کی بات اصل میں کیا ہے۔ آمین۔ سو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کون سے درخت کے پاس گئے، پڑھیے گا پلیز۔ جی زیتون کے درخت۔ جی پڑھ دیجئے۔ جی جی ایک زمانہ میں درخت چلے جی تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائے۔ جی سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا جی کہ تو ہم پر سلطنت کر۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ جو ہے ایک درخت کو بناتے ہیں اپنے اوپر۔ اب زیتون کے درخت کے پاس یہ تمام درخت گئے ہیں، تو جو زیتون ہے اس کے پاس جانے کی بڑی وجہ ہے۔ آمین۔ اور بڑی وجہ کیا ہے؟ پڑھیے گا اگلی ہے۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ زیتون کا درخت یہ باقی درختوں سے کہتا ہے، کیا میں اپنی چکناہٹ، زیتون کے آئل کو خدا کی تعظیم اور انسانوں کے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ آمین۔ اور یہ زیتون جو ہے، اس زیتون کے درخت کی بڑی ایک تاریخ ہے۔ آمین۔ جب نوح کا طوفان آیا ہے تو طوفان کے دورانیہ ہر ایک چیز برباد ہو گئی ہے۔ آمین۔ ہر ایک چیز ختم ہو گئی ہے، لیکن زیتون کا جو درخت ہے، آمین، زیتون کا جو درخت ہے، جب اس نے ایک پرندے کو اڑایا، ٹھیک ہے، اور
زیتون کی پتی لے کے آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیتون کے درخت کے اندر ایسی خاصیت پائی جاتی ہے کہ نوح کے دورانیہ وقت میں آنے والا طوفان بھی زیتون کے درخت کو تباہ نہ کر سکا. آمین. زیتون کا درخت ہمیشہ قائم رہنے والا درخت ہے. آمین. زیتون کا درخت جو ہے اس کی عمر بہت بڑی ہوتی ہے. آمین. زیتون کا درخت جو ہے یہ درخت اس کے تیل کے وسیلہ سے خدا کی تمجید اور تعظیم کی جاتی ہے. آمین. زیتون کے تیل کو بہت سارے علاج اور معالجے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. آمین. زیتون کے تیل کو دردوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. زیتون کے تیل کو دل کا اگر ہارٹ کا ایشو ہو کسی کو زیتون کھائے یا زیتون کا تیل پیے تو اس کا دل کا عارضہ بھی درست ہو جاتا ہے. آمین. زیتون ایک اپنے اندر ایسی ایبلٹی رکھتا ہے جو شفا کا کام کرتا ہے. آمین. تو زیتون کا درخت کہتا ہے کہ میں اپنی ساری کوالٹیز چھوڑ کر کیا تم درختوں پر حکمرانی کرنے چلوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. میرے عزیزوں جب ہم بائبل مقدس میں زبور کی کتاب پڑھتے ہیں پہلا باب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے وہ شخص جو شریعت کی باتوں پر عمل کرتا ہے اور وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. ہاللیلویہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو درخت ہیں ایکچوئل میں یہ درخت نہیں ہے بلکہ انسان ہے اور یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. آمین. یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. آج کا انسان جس شخص کے اندر اگر کوئی کوالٹی دیکھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے, وہ اس کے ساتھ رفاقت کرنا چاہتا ہے, وہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے. اگر کسی کے پاس آج پیسہ ہے تو جڑا غریب بندہ ہوئے گا وہ کوشش ہوئے گی امیر دے نال جڑ پوے. ہاں کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں اس درخت سے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے لے سکوں گا. آمین. اور کئی بار اس شخص کو, اور یہ بھی بات دیکھیں, خاندان میں جو بڑے ہوتے ہیں بعض اوقات جو خاندان میں بڑے ہوتے ہیں, جیسے فرض کریں کہ دیکھیں آپ کے والد صاحب, ان کا کنبہ, ان کا گھرانہ خاندان, ٹھیک ہے, 7 بھائی, ان کے والد سب, لیکن بات یہ ہے کہ اسی طرح اور بہت سارے خاندانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جس بھائی کے پاس یا جس شخص کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہو گھر میں اس کی زیادہ سنی جاتی ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ گھر میں حکمرانی اس کی ہوتی ہے. آمین. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ماں باپ بھی مشورہ اس سے زیادہ کرتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے. اور اس طرح بائبل مقدس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ درخت زیتون کے درخت کے پاس آئے اور اسے کہا تو ہمارا کیا بن جا؟ بادشاہ بن جا. آمین. اور اسی طرح میرے عزیزوں گھروں کے اندر بھی ایسا ہی دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. آمین. ہمیں ہماری سوسائٹی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے. آمین. ہمارے حلقہ احباب کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. آمین. لیکن میرے عزیزوں کچھ لوگ تو اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم تمہارے پر حکمران بن جاتے ہیں, لیکن کچھ ایکسپٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کو اپنی زندگی کی مصروفیات جو ہے وہ اس طرح سے ٹائم نہیں دیتی کہ وہ کسی کو اوپر حکمرانی کرے. آمین. سو انسان اگر اس کے پاس کچھ ہو تو وہ اپنی کوالٹیز کو بھول جاتا ہے, لیکن زیتون کے درخت نے اپنی کوالٹی کو نہیں بھولا. آمین. زیتون کا درخت کہتا ہے میری یہ خصوصیات ہیں, میری یہ کوالٹیز ہیں, کیا میں ان کوالٹیز کو چھوڑ کر تم پر حکمرانی کروں؟ تو اس سے مجھے کیا حاصل؟ اس لیے بائبل مقدس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے اگر ہمارے اندر کوئی کوالٹی زیتون کے درخت کی مانند ہے تو ہمیں اپنی ان کوالٹیز کو ہی لے کر چلنا ہے, نہ کہ ہم نے حکمرانی کے اوپر آنا ہے. آمین. دوسرے درخت کے بارے میں چلتے ہیں. اب اس نے منع کر دیا زیتون کے درخت نے, تو اب وہ دوسرے درخت کے پاس گئے. جی پڑھیے گا. تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا جی کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر, پر انجیر کے درخت نے ان سے کہا جی کیا میں اپنی مٹھاس جی اور اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ میرے عزیزوں دوسرا درخت انجیر کا درخت ہے. آمین. انجیر کا درخت جو ہے یا انجیر کی جو ٹکیا ہے یا جو انجیر ہے وہ بھی شفا کے لیے استعمال کی جاتی ہے,
اگر کسی کا خون کم ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ انجیر کھایا کریں، آپ کا خون بڑھ جائے گا. آمین. یعنی کہ انجیر کا درخت بھی اپنے اندر ایک منفرد کوالٹی رکھتا ہے. آمین. اور یہ انجیر کا درخت صرف اس کا ذکر یہیں پر نہیں ہے، بلکہ یہ انجیر کا درخت وہ درخت ہے جسے یسوع مسیح نے لعنت کی ہے. آمین. جس میں لکھا ہے کہ اس کو بھوک لگی اور وہ انجیر کے درخت میں کچھ بھوک لگنے کی وجہ سے ڈھونڈتا ہے لیکن اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اس کے اوپر لعنت کر دیتا ہے. آمین. میرے عزیزو، انجیر کے درخت کے اندر بھی اپنی کوالٹی ہے. اسی طرح ہر ایک انسان کے اندر اپنی ایک کوالٹی ہے. آمین. آپ کو جو مقام خدا نے دیا ہے، آپ کو جو جگہ خدا نے دی ہے، آپ کو جو خصوصیات خدا نے دی ہیں، آمین، ان کو آپ کبھی بھی بھولے نہیں. بعض اوقات بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بلاہٹ کو، اپنی جگہ کو، اپنی برکات کو بھول کر سوچتے ہیں یار وہ دوسرا بندہ ہے کام کرتا بڑا پیسہ کما رہا، میں بھی یہی کام کرا. وہ اپنی جگہ کو یاد رکھیں، آپ کی طرح کا کوئی نہیں ہو سکتا. خدا نے آپ کے جیسا دوسرا کوئی نہیں بنایا. خدا نے آپ کو جن کوالٹیز کا مالک بنایا، کوئی دوسرا ان کوالٹیز کا مالک نہیں ہے. آمین. بعض اوقات ہم اپنے دل کے اندر، اپنے اندر سوچتے ہیں کہ شاید یہ برکت، یہ کوالٹی میرے پاس ہوتی تو شاید میں کسی اور مقام پر ہوتا. آمین. لیکن خدا نے ہر ایک شخص کو اس کا اپنا مقام دیا ہے. انجیر کے درخت کو اپنا مقام دیا ہے، زیتون کے درخت کو اپنا مقام دیا ہے. ایسی انسانوں کے اندر ہر انسان کو ایک الگ الگ مقام دیا گیا ہے. بعض اوقات انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی. تو کہتا میری زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی، میں نے تو اینج ہونا چاہیے تھا. ہے کہ نہیں؟ سوچتے ہیں نا. کبھی بندہ شیشے دے کے کھڑا ہو جاتا بولے یار میرا چہرہ یہو جہا نہیں ہونا چاہیے، سہو جہا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. کوئی سوچتا ہے میری آنکھیں ایسی جو ہونی چاہیے تھی، کوئی سوچتا ہے میرے واڑ ایہو جہے ہونے چاہیے تھے. لیکن جو کوالٹیز خدا نے آپ کو دی ہیں، آپ ان کو فراموش نہ کریں، کیونکہ جو کوالٹیز خدا نے آپ کو دی ہیں وہ کسی کو نہیں دی. آمین. خدا نے جو کچھ آپ کو بخش دیا ہے، جو خصوصیات آپ کو دے دی ہیں، آپ ان کے واحد مالک ہیں. ہاللیلویا. اور اس بات پر یقین رکھیں کہ خدا نے آپ کو کسی سے کمتر نہیں بنایا. آمین. خدا نے آپ کو پورا بنایا ہے. خدا نے آپ کو برکت دی ہے. خدا نے آپ کو کوالٹیز سے نوازا ہے. آمین. اس لیے ہمیں اپنے مقام کو نہیں چھوڑنا، اپنی جگہ کو، اپنی کوالٹیز، اپنی خصوصیات کو نہیں چھوڑنا. آمین. انجیر کا درخت کہتا ہے میں اپنی مٹھاس اور اچھے پھلوں کو چھوڑ کر تم پر حکمرانی کروں. نہ، یہ نہیں ہو سکتا. تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا، اب یہاں پر انگور کی بیل آ گئی ہے جی، کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر. جی. انگور کی بیل نے ان سے کہا کیا میں اپنی میں کو جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے جی. چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ جی. بعض اوقات میرے عزیزو، ہم اپنے جسمانی کاموں کو، اپنی جسمانی جاب کو، اپنے جسمانی کاموں کو جو ہم گھروں کے اندر اپنی مصروفیات کے اندر کرتے ہیں، ہم بعض اوقات ان کی وجہ سے پھنسے رہتے ہیں. اور پھنسنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہاں پر انگور کی بیل کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں اپنی اچھی میں کو جو انسان اور خدا دونوں کو خوش کرتی ہے، ہاللیلویا ہاللیلویا، چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کروں. میرے عزیزو، بعض اوقات خدا نے جس چیز کے لیے، جس برکت کے لیے، جس بلاہٹ کے لیے آپ کو بلایا ہوتا ہے، ہم وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. صرف کیوں؟ اپنی جاب، اپنی مصروفیات کی وجہ سے کہ مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا. آمین. لیکن انگور کی بیل کہتی ہے کہ میں اپنی اچھی میں کو جس سے خدا اور انسان دونوں خوش ہوتے ہیں، کیا اسے چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی بلاہٹ کو پہچانے، اپنی اس کوالٹی کو پہچانے. خدا نے اگر آپ کو کوئی کوالٹی دی ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کو خدا نے روپے پیسے سے نوازا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. اگر خدا نے کسی روپے پیسے کی برکت سے نوازا ہے تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپ خدا کے کام کے لیے اس پیسے کو استعمال کریں. آمین. اور لیکن جڑا بندہ لکھا پتی ہوئے، کروڑوں پتی ہوئے نا، انہوں ڈھاری دینا میری دولت نہ کھٹ جاوے میرے کو. ایسا ہے کیا نہیں؟ اور بڑا چھوٹے دل کا مالک ہوتا ہے.
ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر خدا کسی کو نعمت دیتا ہے، کوالٹی دیتا ہے، برکت دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے جلال کے لیے خرچ اور استعمال ہو. ہاللیلویا. اگر آپ کی دولت، آپ کا روپیہ پیسہ، آپ کی صلاحیات، آپ کی کوالٹیز خدا کے نام کے لیے، خدا کے لیے خرچ استعمال نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں وہ ابیلٹیز، وہ کوالٹیز برقرار نہیں رہیں گی. آمین. آج شاید ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے انسانوں پر حکمرانی کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ حکمرانی ہم اپنی جاب پہ کرتے ہیں، اپنے نچلے اسٹاف کے اوپر. وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ بھی تو درخت ہے کہ نہیں؟ آمین. ہو سکتا ہے ہم وہ حکمرانی کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس کی بات کہ ہم خدا کے کام کے لیے خرچ اور استعمال ہو. آمین. میرے عزیزو، شاید ہم اپنی زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے، اپنی زندگی کے مصروف سکیجول کی وجہ سے شاید اس کوالٹیز کو، شاید ان نعمتوں کو، شاید ان برکتوں کو خدا کے جلال کے لیے یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوتے. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ درخت بھی وفادار ہے خدا کے. ہاللیلویا. درخت بھی وفادار ہے. زیتون کا درخت بھی خدا کے ساتھ وفادار ہے، کہتا میں نہیں حکمرانی کر سکتا. انجیر کا درخت بھی وفادار ہے خدا کے ساتھ، کہتا میں نہیں حکمرانی کر سکتا. انگور کی بیل بھی وفادار ہے خدا کے ساتھ. ہاللیلویا. کہتے میں نہیں حکمرانی کرنی. تو پھر یاد رکھیں، جس شخص کو کسی نے کچھ جانا نہیں ہوتا، آمین، جس کو کوئی کچھ سمجھتا نہیں ہے، پھر یہ درخت ایسے انسان کے پاس چلے جاتے ہیں. اور جس انسان کو کسی نے کچھ سمجھا نہیں ہوتا، جس انسان کے اندر کوئی کوالٹی ایبلٹی نہیں ہوتی، وہ کیا کرتا ہے؟ آگے پڑھیے گا پلیز. تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا، جی چل تو ہی ہم پر سنتلت کر. اونٹ کٹارے سے کہا چل، اور تو کوئی مانتا نہیں ساڈی گل، تو ہی ساڈے تے حکومت کر. جی آگے. اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا، اگر تم سچ مچ مجھے اپنا بادشاہ مسا کر کے بناؤ تو آؤ میرے سایہ میں بنا لو. جی. اور اگر نہیں تو اونٹ کٹارے سے آگ نکل کر لبنان کے دیوداروں کو کھا جائے. آمین. اب بائبل مقدس کے مطابق اونٹ کٹارے کوئی قیمتی پھل نہیں لگا رہا، کوئی اچھا پھل نہیں لگا رہا. آمین. یہ اونٹ کٹارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کب اگے ہیں، یہ کب نکلے ہیں؟ جب خدا نے زمین کو بنایا ہے تو اس میں اونٹ کٹارے نہیں لگے تھے. جب خدا نے زمین کو لعنت دی ہے، آمین، جب زمین کو لعنت دی ہے تو لعنت کے بعد زمین سے اونٹ کٹارے نکلنا شروع ہوئے. آمین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے لوگ جو کسی کام کے نہیں ہوتے، جن کے اندر کوئی کوالٹیز نہیں ہوتی، جن کے اندر کوئی خصوصیات نہیں ہوتی، جو زمانے کے ستائے ہوئے یا لعنت کے نیچے ہوتے ہیں، پھر جب وہ لوگ جو طرح بطرح لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں اور انہیں وہ سوسائٹی اور وہ لوگ نہیں مل پاتے، تو وہ پھر کسی ایسے شخص کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیتے ہیں، ایسے شخص کے مشورے کے اندر چلنا شروع کر دیتے ہیں شاید جس کی اپنی زندگی بھی بہتر نہیں ہوتی. آمین. شاید جس کا اپنا گھر بھی بہتر نہیں ہوتا. آمین. اس کی مشورت کے اندر چلنا شروع کر دیتے ہیں. میرے عزیزو، غور طلب بات یہ ہے، اگر خدا نے آج آپ کو کوئی برکت دی ہے، خدا نے آج آپ کو کوئی نعمت دی ہے، خدا نے آپ کو کوئی کوالٹی دی ہے، تو اس بات کو خیال میں لائیں کہ آپ کی مصروفیت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، جاب بھی کرنی چاہیے، کام بھی کرنا چاہیے، سب چیزیں، لیکن اس مصروفیات کے عمل کے اندر اس بات کو قطعی طور پر مت بھولیں کہ خدا نے آپ کو کسی کام کے لیے بلایا ہے. آمین. کسی مقصد کے تحت آپ کو یہ برکتیں، یہ کوالٹیز دی ہیں. آمین. اس مقصد کو یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں جو خداوند آپ سے کروانا چاہتے ہیں. آمین. اگر اس کے اندر آپ کی جان کا خرچ ہے، آپ کا زور ہے، آپ کے ٹائم کا خرچ ہے، آپ کے روپے پیسے کا خرچ ہے، آپ کی کوالٹیز کا خرچ ہے، تو اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کریں. آمین. کیونکہ جب آپ خدا کو اپنی کوالٹیز اور اپنی برکات کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو یاد رکھیں پھر آپ کی زندگی میں ضرب لگنا شروع ہوتی ہے. ہاللیلویا. بلیسنگ کی ضرب لگنا، ملٹی پلائی ہونا، چیزیں شروع ہوتی ہیں. آمین. آپ اپنی زور سے، اپنی کاوش سے نہیں کر سکتے.
मल्टीप्लाई। आमीन। अपने जोर अपनी काबिज से नहीं कर सकते, लेकिन खुदा अगर चाहे तो फिर वो ऐसी कुदरत का मालिक है जहां वो बोलता नहीं है वहां से वो आपके लिए काम किया। हालेलुया। तो इस बात को ज़हन में रखें, जो खुदा ने आज हमें बात सिखाई, हमें समझाई कि हमें अपने आप को खुदावंद के जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल होने के लिए हमेशा पेश करते रहना चाहिए और उसकी राहों पर हमेशा गामजन रहना चाहिए। आइए हम अपने सर को झुकाकर अपनी आंखों को बंद करते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबों को, हम सबों को बड़ी बरकत दे। कादिर मुतले खुदावंद जलाली यीशु नासरी बादशाहों के